اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع پر آپ سے کلام کرنا ہے وہ ہے زندگی کا مقصد، کہ ایک کامیاب اور مؤثر زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان زندگی کا مقصد سمجھے کہ خالق کائنات نے حقیقی طور پر اسے کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نایاب اور ایسی لا ریب کتاب بھیجی ہے جس میں بے پناہ رشد و ہدایت کے احکامات موجود ہیں۔ قرآن مجید کی ویسے تو مشہور ہے کہ 6666 آیات ہیں، اور بعض علوم القرآن کے جو محققین ہیں ان کے نزدیک 6235 آیات ہیں۔ اس میں سے ایک آیت جو ہے وہ ہمیں مقصد زندگی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وہ آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بالخصوص اس آیت کے ذریعے میں اپنے جو نوجوان حضرات ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی کا مقصد تو رب تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کی بندگی کو بجا لانا ہے۔ ضروری ہے کہ آپ اپنے زندگی کے حقیقی مقصد کو سمجھیں اور اسی مقصد کی ادائیگی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج کے فی زمانے میں نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ہر آدمی جو ہے مادہ پرستی کی طرف راغب ہے، اور پھر بڑی تعداد ایسی نظر آتی ہے جو بے عملی کی طرف ہے۔ تو میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا ان والدین کے لیے جو اکثر اوقات یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ کامیابی تو اس میں ہے کہ ہماری اولاد کے پاس دنیاوی علوم کی بڑی بڑی ڈگریاں ہوں۔ معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا، اگر آپ کا بیٹا دنیاوی علوم کی بڑی ڈگری رکھتا ہے لیکن کل آپ دنیا سے جاتے ہیں اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کا جنازہ ادا کر سکے، یا آپ کو جو ہے وہ غسل یا میت کو کفن دینے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ بھی معلوم نہ ہو، تو یقیناً آپ خسارے میں ہیں۔ آپ نے اپنی اولاد کو حقیقی زندگی کا مقصد نہیں سکھایا۔ حقیقی زندگی کا مقصد تو یہ تھا کہ آپ اپنی اولاد کو وہ تمام چیزیں سکھاتے جو رب تعالیٰ کی طرف سے عائد کی گئی ہیں۔ اور میں یہ گزارش کروں گا کہ جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں، اب برائے کرم اس مقصد کو اپنانے کی کوشش کریں کہ آپ کو رب تعالیٰ نے عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے، اور ہر مسلمان پر جو عبادت کی شکل میں 5 نمازیں دن میں فرض کی گئی ہے، ان کی پیروی کو ہر صورت میں بجا لانے کی کوشش کرے۔ اور یہ کس قدر ضروری ہے، حدیث پاک میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے جان بوجھ کر ایک نماز قضا کی گویا اس نے کفر کیا۔ حتیٰ تک کہ حضرت بہو علیہ السلام فرماتے ہیں بے نمازی جو ہے اگر یہ دنیا سے چلا جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اب یہ جو بزرگوں کی باتیں ہمارے لیے بہت زیادہ خاص ہیں، اور پھر ہم نے ایک بڑے عرصے تک آپ یاد رکھیے گا جو اپنی پہلی منزل ہے قبر، وہاں پر گزارنی ہے، اور ہم عبادت کے ہی ذریعے نہ صرف اس دنیا میں، دوسری منزل قبر میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے، حضور علیہ السلام کا جو آخری فرمان بھی تھا کہ اپنی اولاد کو 2 چیزیں سکھائیں، ایک قرآن کی تعلیم اور دوسرا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک حدیث پاک میں ملتا ہے کہ قرآن کی تعلیم اور میری اہل بیت اطہار کی سے محبت، یہ 2 چیزیں اپنی اولاد کو لازمی سکھائیں۔ اور وہ تمام طلباء جو سنتے ہیں یا جن تک آواز پہنچتی ہے ان سے بھی التجا ہے، آپ یہ ضرور سوچیں کہ ہم نے اسلام کی کتنی معلومات حاصل کی، اور بحیثیت مسلمان جو ضروری علوم ہیں کیا ہم ان تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کبھی ہم نے قرآن کریم، احادیث مبارکہ یا سیرت طیبہ کو سیکھنے کے لیے کتنی کوشش کی ہے؟ میری کوشش بھی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم سیرت طیبہ کے موضوع کو لیں گے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کامیاب زندگی
اور ایسی زندگی جو قیامت تک آخری حضرت انسان جو آئے گا اس کے لیے بھی ایک مکمل اور بہترین نمونہ ہوگے۔ اس زندگی کے چیدہ چیدہ پہلوؤں کو لیکچر کی شکل میں ریکارڈ کروایا جائے تاکہ اس فتنہ پرور زمانے میں ہمارے جو احباب ہیں انہیں پتہ چلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کو کس انداز میں بامقصد بنایا، اور آپ کی زندگی کے کون سے پہلو ہیں جن کو ہم اپنا کر ایک کامیاب اور ایک اچھے مسلمان کے طور پر اس معاشرے میں مثبت طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی، اس کے مطابق گزارنے کی اور اس کے مطابق ایک کامیاب آدمی بننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔